بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پہلا پارہ، پاروں کے اشارات میں۔ پارے کے اشارات کا تعارفی ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے۔ ہر پارے کے یہ منتخب اشارات ہیں جو انگلیوں پر بتاتے ہیں کہ ہر اشارے کا مضمون کتنے صفحات پر پھیلا ہوا ہے اور کہاں پر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم پہلا پارہ۔ اس میں لیتے ہیں ہم پہلا پاؤ۔ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ اللہ کی تعریف اور اس کے بعد سب سے اہم دعا یعنی ہدایت کی دعا اس میں سکھائی گئی ہے۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے۔ اس میں امت کو بتایا گیا کہ وہ کس طرح زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی صحیح بندگی و اطاعت کرے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت متقین کے لیے ہے۔ ان کی 5 صفات بتائی کہ ان کو اپناؤ۔ کافرین اور منافقین کو ہدایت نہیں، اس لیے کہ وہ فسادی ہیں، بے وقوف ہیں، دو رخیں ہیں۔ یہ بتانے کے بعد کہ قرآن سے کس کو ہدایت ملے گی، قرآن کی دعوت کو پیش کیا گیا اور چیلنج بھی کہ اگر قرآن میں شک ہے تو اس جیسا کوئی قرآن بنا کر لاؤ۔ زمین پر پہلے انسان آدم علیہ السلام کو ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا تھا، تو یہاں آدم و ابلیس کا قصہ ہے کہ شیطان اسی وقت سے تمہارا دشمن ہے، اس سے دور رہو۔ اور یہ ہیں وہ اشارات جو انگلیوں پر آپ رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا پاؤ لیتے ہیں۔ مدینے میں یہود یعنی بنی اسرائیل بھی بستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دعوت دی، آخرت کے دن سے ڈرایا اور کئی احسانات کی یاد دہانی کرائی۔ اللہ کے احسانات کو یاد رکھنے سے اللہ کی بات پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ گائے کا قصہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے جیسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کے حکم کو ماننے میں ٹال مٹول سے کام لیا اور نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی یہود کے دل سخت ہو گئے، انہوں نے اللہ کی کتاب میں تک تبدیلی کر ڈالی، ان سے ایمان لانے کی امید نہ رکھو۔ اب ہم لیتے ہیں تیسرا پاؤ۔ بنی اسرائیل نے اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کو توڑا، جیسے عہد کرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا یا گھروں سے نکالا، رسولوں سے بدسلوکی کی وغیرہ، اور اب قرآن آنے کے بعد اس کا بھی انکار کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ آخرت صرف ہماری ہے، حالانکہ وہ رسولوں اور فرشتوں سے دشمنی رکھتے اور شیاطین کی پیروی کرتے ہوئے جادو ٹونا کرتے تھے تاکہ جوڑوں میں جدائی ڈالیں۔ ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم ان تمام غلط کاموں سے دور رہیں جن میں بنی اسرائیل ملوث تھے۔ تو اشارے ہیں عہدوں کو توڑنا، کتاب کا انکار، جادو ٹونا۔ چوتھا پاؤ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہود و نصارہ نے شرارتیں کی اور جھوٹے دعوے کیے، جیسے یہ کہنا کہ تورات کے ہوتے ہوئے قرآن کی کیا ضرورت ہے، جنت تو صرف ہمارے ہی لیے ہے، ہم ہی حق پر ہیں وغیرہ۔ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم دین اسلام کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے نہ لگ جاؤ۔ یاد رکھو اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہوں نے اللہ کی ہر بات کو مانا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری انسانیت کا امام بنا دیا۔ ان کے جیسے بنو، بنی اسرائیل کے جیسے مت بنو۔ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہدایت پانا ہے تو یہودی یا نصرانی بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہدایت پانا ہے تو ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم کس طرح سے حق بات کو چھپاتے ہو، تمہیں اپنی حرکتوں کا بدلہ ضرور ملے گا۔ یہ ہیں اشارے، یہود و نصارہ کی شرارتیں اور دعووں پر مسلمانوں کو نصیحت، ابراہیم علیہ السلام کامیابی کا نمونہ اور صحابہ کا ایمان سچا۔ الحمدللہ وجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم